اور ہم آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر ثانیہ نشتر اور شہباز گل میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. آپ اہل نہیں ہیں، وہ یا تو سرکاری افسر ہیں یا تو ان کی شریک حیات سرکاری افسر ہیں، کیونکہ ان کی تو تنخواہیں بندی ہوتی ہیں. دوسرے وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بارہا ملک سے وہ باہر گئے ہوئے ہیں، جن کی یا ان کے پاس یا ان کی شریک حیات کے پاس گاڑی ہے، گاڑی موٹر سائیکل نہیں، موٹر سائیکل والوں کو ہم انکار نہیں بھیج رہے، یا تو انہوں نے ایگزیکٹو سروسز اویل کی ہوئی ہیں، یا تو ان کے فون کے بل بہت پی ٹی سی ایل کے فون کے بل بہت زیادہ آتے ہیں. تو یہ ہماری جانچ کا ایک معیار ہے جس پہ تحقیق کی بھی ہے، اور ہمیں تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پیرائے جس کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو نااہل قرار دیتے ہیں وہ کافی حد تک صحیح ہیں. ایک اپیل کا ایک پروسیس، جیسے ہی ہم یہ ختم کریں گے 15 دن، ایک اپیل کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ میسج آیا کہ آپ حقدار ہیں اور آپ کو حکومت نے انکار کیا تو آپ اپنی اپلیکیشن دوبارہ بھی ڈال سکتے ہیں. جب وہ آئے گا تو میں آ کے یہیں اس کی بھی تفصیلات بتاؤں گی. تو آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ. اور جو ایک دو باتیں صرف اس میں ایک دو چیزیں میں بس اس میں ایڈ کر دوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل سے پرسوں سے ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے جو آپ نے دیکھی رات. چیف منسٹر سندھ جو ہیں ان کی بھی سٹیٹمنٹ ویڈیو ایک ہوئی. میں یہاں پر یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلے. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں، ایک سٹیک ہولڈر آپ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے میجر. پچھلے دنوں ہم جب ایک کمیٹی تھی جو شفقت محمود صاحب کی سربراہی میں تھی جو میڈیا کے ڈیوز کو کلیئر کر رہی تھی، تو اب وہاں پر آپ کا نمائندہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کی آواز وہاں پر بنے. اور یہ وہاں پر فیصلہ ہوا کہ ان رائٹنگ دیں گے تمام ادارے، ایفیڈیوٹ سائن کریں گے کہ وہ جیسے ہی ان کی پیمنٹ کلیئر ہوگی 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو تنخواہیں دیں گے، اور جو نہیں دے گا اس کو آئندہ کے لیے پھر اس پہ وہ فورم جو ہے تادیبی کارروائی کرے گا، جو بھی وہ فورم مناسب سمجھے گا، جس میں دوسرے سٹیک ہولڈرز بھی سارے ہیں، اے پی این ایس کے بھی اور پی بی اے کے بھی. اسی طریقے سے جب حکومت فیصلہ کرتی ہے کوئی بھی تو مزدور کو بھی سامنے رکھنا ہے، علماء کرام کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور پاکستان کے آئین کو بھی سامنے رکھنا ہے. اور اوور آل جو فیصلہ تو سب کا، ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ ہر دوسرے پاکستانی کا جان مال جو ہے وہ محفوظ رہے. اور وفاقی حکومت کی پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں یہ اولین پرائم منسٹر کی پہلے دن سے کوشش ہے، اور صدقے دل سے کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کا بھلا اور غریب کا خاص کر بھلا ہو. جو بھی پالیسی بنے وہ غریب سینٹرک ہو، نہ کہ جو پاکستان کے 70 سالوں میں رچ اینڈ اپر کلاس سینٹرک بن رہی وہ ہو. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پرائم منسٹر کے دل کے سب سے قریب پروگرام ہے، یا جو ہمارا جس پہ ہم سب سے زیادہ بینک کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنا فلیگ شپ کہہ رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کا، وہ یہ احساس پروگرام ہے آپ کے سامنے ہے. اور اس میں کسی قسم کی پولیٹکس نہیں کی جاتی، صرف اس کو لوگوں کی خدمت کے لیے اس پروگرام کو فوکس کیا ہوا ہے. تو جو یہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ شاید حکومت اس والے جو پلر آف سوسائٹی ہے اس کو دبا لے، تو یہ مناسب نہیں ہے. اگر مساجد کا فیصلہ کرنا ہے تو اس میں علماء کرام کی رائے میرے نزدیک بہت ضروری ہے. اس میں جو ہمارا دینی طبقہ ہے ان کی رائے بہت ضروری ہے، انہیں آن بورڈ کرنا ہے. کل میں ایک ٹاک شو پہ تھا تو وہاں پر میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ فگر دے رہے تھے کہ 4 لاکھ مساجد ہیں، اور اگر 100 لوگ آئیں ہر مسجد میں تو 4 کروڑ آئیں گے، اور اگر 50 آئیں تو 2 کروڑ آئیں گے. تو آپ اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھیے کہ اگر آپ 2 پولیس والے بھی ایک مسجد کے سامنے مامور کرتے ہیں، اگر آپ پارٹیسپیشن، ڈسکشن، باہمی رضامندی سے چیزیں نہیں کرتے، تو دوسرا اینگل یہ ہے. تو آپ بتائیے 8 لاکھ آپ کہاں سے لائیں گے پولیس اور انفورس کرنے کے لیے؟ اور پھر اس کے جو دوسرے سوسائٹی کے اوپر اثرات ہیں وہ دیکھیے. تو بات اس میں دوسری بات یہ کہ کیا اس سوسائٹی میں کچھ لوگ اچھا کام نہیں کرے؟ بہت اچھا. فار ایگزامپل ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز، ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف، وہ ہمارے ہیرو ہیں کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہیں. ہمارے ہم سب ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور قوم کا ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ باعث فخر بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے اس ٹائم. اس کے ساتھ ساتھ جو فرنٹ لائن پہ ہمارے لوگ جو لوگوں کو امداد دیتے ہیں، یا ہمارے یہ جو بیٹ رپورٹرز ہیں میڈیا میں، کچھ لوگ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بیٹ میں ہیں،
جو بیٹ رپورٹر ہیں جو کیمرہ اور مائکروفون لے کے ہر جگہ پہ جا رہے ہیں وہ بھی اتنا ہی رسک لے رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے ساتھ ایکسپوز ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہمارے بسوں کے ڈرائیور ہیں جن جگہوں کے اوپر ایسی جگہوں پہ کوئی بس چلتی ہے فار ایگزامپل ایئرپورٹ پہ یا کسی ہاسپٹل میں کوئی بھی ایمبولینس کے ڈرائیور ہیں جو بھی ٹرانسپورٹیشن کر رہے ہیں وہ بھی ہیرو ہیں کیونکہ وہ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں فرنٹ پہ. تو جتنے لوگ بھی اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں ہمارے پولیٹیشین بھی ہمارے دوسرے تمام باکس ہمارے بیوروکریٹس بھی جو بھی فرنٹ لائن پہ اپنے اس ٹائم فرائض انجام دے رہے ہیں جہاں پہ پورا خطرہ ہے لیکن وہ پھر بھی قوم کے لیے کام کر رہے ہیں وہ سب قابل تحسین ہیں. تو جو یہ ایک مساجد کے اوپر بار بار بات کی جاتی اس میں وفاقی حکومت کا یہی ہے کہ مل کے بات کر کے کنسنسس کر کے تمام ایلیمنٹس کا ہم نے آگے چلنا ہے. پہلے بھی این سی سی کا فورم ہو یا کوئی اور فورم ہو اس پہ کنسنسس کرنے کی کوشش کی گئی. وہاں پہ ڈاکٹرز بھی جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کی ڈاکٹر فیصل ہیں شوکت خانم سے, ڈاکٹر فیصل ہیں آغا خان سے, ہمارے اپنے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں وہ بھی, اور شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ڈاکٹر صاحبہ بھی پی ایچ ڈی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس میڈیکل کی بھی ڈگری ہے. تو بہت سارے ڈاکٹرز جو ایکسپرٹ ہیں کچھ انفیکشس ڈیزیزز میں کچھ پبلک ہیلتھ میں ان کا بھی اوپینین اس میں شامل ہوتا ہے اور ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. تو بنیادی طور پر ہمیں سب کو اکٹھے ہو کر اس کے اوپر قابو پانا ہے یا اس سے فائٹ کرنا ہے. یہ رائے دینا کہ کسی ایک جو پلر آف سوسائٹی ہے اس کو دبا لیا جائے یا اس کو زیادہ پروجیکشن دے دی جائے, وفاقی حکومت ایسا نہیں کر سکتی. وفاقی حکومت نے تمام سٹیک ہولڈرز کو بات چیت کر کے سب کا فائدہ دیکھنا ہے, کسی کا نقصان نہیں دیکھنا, اور کوشش کرنی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر ایک رضامندی کے ساتھ یہ کام کریں, اور یہی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہماری بار بار علماء سے بھی ریکویسٹ ہے جو 20 نکاتی چیزیں ان کے ساتھ طے ہوئی ہیں WHO کی ڈائریکشن میں, جو ان کی ہدایات ہیں ان کی روشنی میں, کہ وہ علماء اس پر میکسیمم عمل کروائیں, کیونکہ علماء اللہ کے گھروں کے کسٹوڈینز ہیں اور ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ہم ان کے اس بارے میں شکر گزار ہیں کہ وہ تعاون کر رہے ہیں. بہت سارے علماء جیسے مفتی منیر صاحب ہیں انہوں نے خود والنٹیئر کیا کہ وہ مسجد میں نہیں جا رہے, تو بہت سارے علماء بڑی اچھی روشن مثالیں بھی بن رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عوام سے بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں, اور اگر مناسب سمجھیں تو ان سے گزارش ہے کہ اپنی عبادت بھی اپنے گھر پر کریں جتنی زیادہ سے زیادہ وہ کر سکتے ہیں. تو لیکن جو دوبارہ میں بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے حساب سے آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے اگر ایمرجنسی کی سچویشن نہیں ہے. تو اگر آپ کے ساتھ ایمرجنسی کی سچویشن ہم نہ بننے دیں ایز اے قوم, تو ہم کوئی ایسا لا نہیں لانا چاہتے جو آئین کے جو بیسک رائٹس ہیں کسی کے بھی ان کو معطل کیا جائے. ساؤتھ کوریا کی اگزامپل لیں تو کوئی ایسا لاک ڈاؤن نہیں ہوا. امریکہ کی اگزامپل دیں تو کوئی زبردستی کسی کو چرچ میں یا مسجد میں جانے سے نہیں روکا گیا. بہت سارے ملکوں سے, آپ کو جرمنی نے برلن میں مساجد کھولی ہیں ابھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پرواہ نہ کریں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ احتیاطی تدابیر نہ لیں. ہمیں احتیاطی تدابیر لینی ہے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلنا ہے, اور اس کو پولیٹیسائز بھی نہیں کرنا. جو بار بار اس کی پولیٹکس پہ بات کی جاتی ہے, تو آپ سب کو پتا ہے کہ ایک خاص پارٹی نے خاص صوبے میں 2 سے 3 ہفتے لگاتار سیاست کی تو مجبوری میں انہیں جواب دینا پڑا. ابھی بھی ہماری آپ سے گزارش ہے, دست بدست گزارش ہے کہ یہ موقع سیاست کا نہیں ہے. برائے مہربانی آئیے اکٹھے مل کے اس کرونا کو بھی شکست دیں اور اس میں اپنے جو غریب ہیں ان کا سہارا بنے. آپ کا بہت شکریہ. ابھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہے جس میں ہم دونوں نے جانا ہے, تو ہم 3 سے 4 سوال لیں گے, زیادہ نہیں لیں گے. کتنے لوگوں کے نام نکالے جا چکے ہیں اور اس میں اگر اس بات کو یقین کیسے بنایا جائے, آپ تصویر تھوڑی تصویر بتائیے جو نہ ایڈ کیے گئے. جی دیکھیے جی, ہاں جیسے کہ میں نے آپ کو سلائڈس پہ بتایا کہ 48 ملین ہمارے پاس یونیک CNICs تھے جو ہم نے ڈپلیکیشن نکال کے یونیک CNICs تھے. اس میں ہمیں جو ابھی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا مینڈیٹ جو ملا ہوا ہے, جو کابینہ سے اپرووڈ ہے, جو مینڈیٹ ملا ہوا ہے, جو پیسے ہمیں اپروو ہوئے ہیں ECC سے کیبنٹ سے, وہ 12 ملین کے ہیں, یعنی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کے. مگر ہماری جو CNICs آئی ہوئی ہیں ہمارے پاس ریکویسٹ وہ 48 ہیں. تو اس میں ہم
19 ملین جو ہیں یعنی کہ 1 کروڑ اور 9 لاکھ 90 لاکھ 1 کروڑ 90 لاکھ جو ہیں وہ ہم ابھی ڈسٹرکٹس کو ویریفیکیشن کے لیے بھیج رہے ہیں، مگر ہمارے حساب سے 1 کروڑ 90 لاکھ جو ہیں وہ ان 1 کروڑ 20 لاکھ کے علاوہ بھی حقدار ہیں۔ تو اب کابینہ کے پاس اور ای سی سی کے پاس دوبارہ ہم جائیں گے یہ سوال اور فنڈز کے لیے، تو میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ فنڈز آتھرائز ہوں گے، کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو آپ کا سوال تھا کہ دوبارہ ایس ایم ایس، میرے خیال سے آپ یہی فرما رہے تھے کہ دوبارہ ایس ایم ایس کیمپین کھلے گی یا نہیں، تو میں نے یہ اتنا لمبا جواب آپ کو اس لیے دیا یہ بتانے کے لیے کہ ابھی تو ہمارے پاس کیو بہت لمبی ہے، تو دوبارہ ایس ایم ایس کیمپین کھولنے کا جواز تو تبھی بن سکتا ہے جب میں یہ کہوں کہ جی یہ جتنے آئے تھے اور جتنے حقدار تھے ان سب کی تو ہیلپ ہو گئی ہے، اور ہاں اب ہمیں دوبارہ کھولنی چاہیے، تو ابھی ہم اس سٹیج سے بہت دور ہیں۔ گل صاحب پچھلے دنوں جنرل افضل نے این ڈی ایم اے کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے ایک چینل پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ جو 14 کے بعد گورنمنٹ نے کچھ انڈسٹریز کھولنے کی بات کی، کچھ شاپنگ سینٹرز اور مساجد کھولنے کی بات کی، اس کا اثر کتنے لوگ اس سے انفیکٹڈ ہوئے، ان کی کتنی تعداد ہے، یہ 15 مئی کے بعد پتہ چلے گا۔ پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی تھی کہ 15 مئی کے بعد پاکستان میں کورونا انفیکٹڈ لوگوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے، تو یہ کیا خدشہ ہے کہ لوگوں کو باہر نکلنے دینے سے، مساجد میں جانے سے یہ تعداد بڑھ جائے گی؟ چونکہ اپوزیشن کے ایک سینیٹر مصدق ملک نے کہا کہ کرونا ایک ولف ہے اور اس کا 2 طریقے سے علاج ہو سکتا ہے، یا انسانی زندگیاں اس کے منہ میں ڈال دی جائیں یا پیسہ اس کے جائے، پیسہ ان سینس کہ لوگوں کو گھروں تک رکھا جائے اور ان کو مسلسل فائنینشیل سپورٹ کی جائے۔ حکومت یہ کر رہی ہے کہ پیسہ سیو کر رہی ہے اور ان کو باہر جانے دے رہی ہے جس سے زندگیوں کو شدید خطرہ ہے۔ آپ کیا کہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ یہ ڈبیٹ بہت چل رہی ہے، آلدو ایک بڑی ایک ہے، شارٹ ٹرم میں اس کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا میں صرف ایک جواب دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے جتنے لوگوں کے بھی نام لیے، انکلوڈنگ شہباز گل جو سامنے بیٹھے ہیں، ہم سب باہر نکلے ہوئے ہیں، آپ خود بھی، اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کا اخبار کسی اور کو ہائر کرے گا، افضل صاحب بھی اپنا کام کر رہے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب بھی، مصدق ملک صاحب بھی، لیکن اس میں جو بندہ گھر میں تڑا ہوا ہے نا وہ دہاڑی دار ہے، یہ نہیں کہ وہ نکلنا نہیں چاہتا، اس کے پاس باہر جگہ نہیں۔ میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ اس کو ایسے سمجھیے کہ آپ کے گھر میں آٹا، دال، چینی، سارا راشن ختم ہو گیا، بچے کا دودھ بھی ختم ہو گیا، اب کرفیو لگا ہوا اور آپ باہر نہیں جا سکتے۔ تو مجھے آگے سے جو معزز اینکر تھے انہوں نے کہا لیکن ایسے کرفیو تو نہیں لگا، میں نے کہا آپ کے اور میرے لیے نہیں لگا کیونکہ ہماری جیب میں پیسہ ہم باہر جا کے خرید سکتے ہیں۔ ایک دہاڑی دار ہے جس کے پیسے مہینہ پہلے کے ختم ہو گئے ہوئے ہیں، اس کے بعد اس نے قرض لے کے بھی ختم کر لیے ہیں، اب وہ اگر باہر دکان پہ چلا بھی جائے تو وہ کچھ خرید نہیں سکتا، تو اس کے لیے تو ایسا ہی کرفیو ہے کہ جیسے اس کو محصور کر دیا۔ تو بنیادی طور پہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنرل صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ یہ 15-20 دنوں کے بعد اس کا پتہ چلنا ہے، کیونکہ وہ اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں فرنٹ سے این ڈی ایم اے کو بھی، اور ان کو ہینڈز آن ہے، ہر جگہ سامان بھی پہنچا رہے ہیں بڑی ایفیشنسی کے ساتھ ماشاءاللہ، تو ان کا یہ تجزیہ بالکل درست ہے۔ لیکن اس کا دوسرا ہے کہ ہمیں جو مصدق ملک صاحب نے کہا کہ یا پیسہ ڈال دیں یا موت ڈال دیں، میں کہتا ہوں نہیں، یہ دونوں باتوں سے کام نہیں بننا، احتیاط ڈالیں اس کے منہ میں۔ اگر آپ احتیاط اس کے منہ میں ڈالیں گے تو ساری جیسے دوسرے ملکوں نے کیا ہے، اب آپ دیکھیے امریکہ میں بھی ورمونٹ ہے، اوہایو ہے، ٹیکسس، اوہایو اور ٹیکسس بہت بڑی سٹیٹس ہیں اور وہ دونوں کھلنے جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے جرمنی کی اگزامپل آپ کو دی، تو دوسرے تمام ملک بھی جہاں اس ٹائم ہزاروں میں روزانہ کی یا 100 میں روزانہ کی تعداد میں اموات ہو رہی، ہم سے کہیں زیادہ بڑا نمبر ہے، اللہ نہ کرے وہاں بھی نہ ہو اور یہاں بھی نہ ہو، لیکن آپ کو اپنی 24.9% آبادی کا سوچنا پڑنا ہے۔ ابھی آپ سے یہ دنیا گروپ سے انہوں نے کتنا اچھا سوال کیا کہ لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھولیں، ہم رجسٹر نہیں ہو سکے، ایک بہت بڑی تعداد ابھی بیٹھی ہے اور بہت سارے لوگ ان میں سے شاید رجسٹرڈ ہونا بھی نہیں چاہتے اس پروگرام پہ، ان کا دل نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اس ٹائم اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو جو ہماری پالیسی ہے، جو ہماری اس ٹائم پہ اسٹریٹجی ہے، یہ سب کو خوش نہیں کر سکتی، میں آپ سے مانتا ہوں یہ بات،
ہر ایک کو آپ خوش نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے انصاف کے ساتھ چلنا ہے. آپ نے دیکھنا آپ کا جو مارجنلائز طبقہ ہے وہ کہیں بالکل نہ پس جائے. تو ایک یا دو اور سوال لیں گے، آپ سے شروع کرتے ہیں، پھر ہم نے نکلنا ہے. جی جی لیکن دوسری طرف آپ لوگ کیسے بصیر ہیں جو وزیر اعظم کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جی ریجنل اخبارات کو بند کر دیا جائے، جس سے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے. اگر آپ نے یہ مشورہ نہیں دیا تو آپ کیسے لوگ جنہیں یہ خبر نہیں پہنچی ابھی تک کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگوں کو پریشانیاں اس کورونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور لوگ اس کو بالکل پریشانی کی حالت میں ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس میں ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ ایسا کوئی مشورہ پرائم منسٹر صاحب کو نہیں دیا گیا، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اس ٹائم قابل غور ہے، اور نہ ہی کی جائے گی. اس ٹائم روزگار دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، روزگار چھیننے کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، اور نہ ہونی چاہیے. تو یہ بالکل ذہن میں رکھیے، کسی نے آپ کو غلط خبر دی ہے اور یہ بالکل نہیں ہے. اور کوشش پوری کریں گے کہ ہر جو بھی حکومت کر سکتی ہے ہر سیکٹر میں وہ کرے تاکہ وہ ریوائیو ہو اور غریب کا چولہا چلے. آخری سوال لیں گے. جی ہماری بڑی اسٹرکٹ گائیڈ لائنز ہیں. فیلڈ میں جو لوگ ہیں ان کو، جو ہمارے بینکنگ پارٹنرز ہیں ان کو، جو اپنے ادارے کے جو لوگ وہاں مانیٹرنگ کرتے ہیں ان کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو اسٹرکٹ گائیڈ لائنز ہیں کہ جب بھی کہ وہاں ہینڈ واشنگ، ہاتھ دھونے کا سامان ہوگا، صابن موجود ہوگا، اگر پانی کا بندوبست ہوگا تو ڈسپوزیبل گلاس ہوگا. جو مشینیں جو استعمال ہوتی ہیں بائیو میٹرک کے لیے، اس پہ جو الکوہل جو سوابز ہوتے ہیں، جو پہلے الکوہل سواب سے اس کو صاف کیا جائے گا، انگلی کو صاف کیا جائے گا، اور استعمال کے بعد الکوہل سواب دوبارہ استعمال کیا جائے گا. تو یہ بہت سخت گائیڈ لائنز ہیں. اور جو ہم 5 بجے کی روزانہ کی بنیاد پہ 5 بجے کی میٹنگ کرتے ہیں، کسی وقت آپ بھی تشریف لائیے دیکھیے، اس میں ہم اسکرین پہ اپنے بینکوں کے ساتھ، اپنی مانیٹرنگ ٹیم، اپنے ڈسٹرکٹ کی جو اپنے جو پروونشل جو ڈی جیز ہوتے ہیں ان کی فیلڈ آفیسرز، اور اس میں جو اعداد و شمار پیش ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے کہ کن جگہوں میں الکوہل سواب ختم ہو گئے تھے، سینیٹائزر ختم ہو گئے تھے. تو اس چیز پہ پوری اس کی اسٹرکٹ گائیڈ لائنز بھی ہیں اور اس کی پوری مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ حفاظتی تدابیر بہت ہی اہم ہیں. سوال بھائی، کل سے مولانا خان کے بیان کے حوالے سے خصوصاً چند اپوزیشن پارٹی جن کا نام تھا، میرے خیال میں آپ بھی تو جواب دے سکتے ہیں ان کے کن سینس میں وہ کہا اور مولانا خان جمیل کی شخصیت کو کنٹروورسی بنا دیا. دوسرا میرا آپ کے لیے سوال ہے کہ احساس پروگرام کے تحت پیسے بانٹے گئے، بہت ساری شکایات آئی کہ پیسے کم دیے گئے، لائنوں میں لگایا گیا، دھکے مارے جا رہے ہیں. جہاں جہاں سے شکایت آئی متعلقہ بینکوں سے پیسے کم دیے گئے، ان کے خلاف ایکشن ہوا، اور یہ کیا پاسبل ہے کہ آج کل ساری ڈیجیٹل مشینیں ہم پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو وہاں سے کارڈ سوائپ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کے لوگ گھروں میں جا کے ان بزرگوں کو، ان خواتین کو گھروں میں جا کے پیسے نہیں دے سکتے؟ دیکھیے جی، ہر چیز کی کوئی لمیٹیشن ہوتی ہے. تو اگر آپ مشینوں کو ہم نے مشینوں کو فینس کیا ہوتا ہے کہ وہ اس جیوگرافک ایریا سے باہر نہ جائیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری جو پیمنٹس ہیں وہ زیادہ کیمپس میں ہو رہی ہیں، کیونکہ کیمپس میں لا انفورسمنٹ والے بھی کھڑے ہیں، پولیس والے بھی کھڑے ہیں، اسپیشل ادارے بھی کھڑے ہیں، ہماری مانیٹرنگ ٹیمز بھی کھڑی ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن والے بھی کھڑے ہیں. وہاں پہ کسی کا کاٹنا مشکل ہوتا ہے، امپاسبل نہیں، مشکل ہوتا ہے. اگر ہم اس پہ وہ جیوگرافک چیک ہٹا دیں کہ جی مشین، اور ہم خالی جیوگرافک چیک نہیں، ٹائم چیک بھی لگاتے ہیں. پہلے ہمارا صبح 9 بجے سے 7 بجے تک چیک تھا. اب کل ہماری 5 بجے کی جو مانیٹرنگ میٹنگ ہے اس میں ہم نے صبح 9 بجے سے 4 بجے تک چیک لگا دیا تاکہ وہ مشینیں ہمارے سامنے یوز ہوں اور وہ مشینیں اس پریمیسز سے، اس احاطے سے باہر جا کے استعمال نہ ہوں. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو گھروں میں جا کے پیسے دیں. وہ ہم نہیں چاہتے، کیونکہ جب وہ گھروں میں پیسے جاتے ہیں تو وہاں کٹوتی زیادہ ہوتی ہے.
افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کچھ بہت فرشتہ سیرت لوگ بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو میجورٹی اکثریت لوگوں کی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں، اور یہ زیادہ شکایات ہمیں ساؤتھ پنجاب اور انٹیریئر سندھ سے آتی ہیں، کہ جہاں پہ لوگ اب معصوم لوگ ہوتے ہیں، بالکل ان کو جو انگلش میں کہتے ہیں نا فائنینشیل لٹریسی، ڈیجیٹل لٹریسی ان کو نہیں ہے، انگوٹھا لگا کے پیسے لے لینے، یہ بتانا کہ حکومت نے تو 12,000 بھیجے ہیں مگر اس پہ 1,000 روپے ٹیکس لگا دیا ہے. اب وہ لوگ تو میری پریس کانفرنسز نہیں سنتے. تو اس طرح کی ہمیں پرابلمز خاص پاکٹس میں بہت آ رہی ہیں، اور کیونکہ ہم ڈیٹا کا بہت استعمال کر رہے ہیں مانیٹرنگ کے لیے، تو ہمیں جیسے کل کی میٹنگ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو لمبی لائنیں لگ رہی ہیں، جو آپ نے فرمایا لمبی لائنیں 23 ڈسٹرکٹس میں 23 اضلاع میں زیادہ لگ رہی ہیں. تو آج جو ہم نے اپنے سوشل میڈیا کے ایڈز ڈالے ہیں وہ ان 23 ڈسٹرکٹس میں ڈالے ہیں. جو میرا 6 نمبر میسج جو تھا کہ جی اگر 8171 پہ آپ نے رجسٹر نہ کیے نہیں آئیں، تاریخ کا میسج نہیں آیا تو نہ آئیں، وہ بات کہیں سے کہیں چلی گئی. مگر میں آپ کی بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ گھروں میں جا کے دیں، یہ تو آئیڈیل سچویشن ہوگی کوئی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے معذور لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ان کو جا کے گھروں میں دیے جائے، مگر ہم نے ایک سسٹم چلانا ہے، اس سسٹم میں چیکس لگانے ہیں، اور اس سسٹم میں چیکس لگانے کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں جس سے ایک بہت چھوٹی پرسنٹیج افیکٹ ہوتی ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کہیں کسی جگہ میں اگر لائن بریک ہو، دھکے لگیں، لوگوں کو چیز آرڈرلی طریقے سے نہیں ہو، تو وہ سوشل میڈیا پہ بھی وہ زیادہ چلتی ہے، زیادہ ذکر بھی اس کا ہوتا ہے. مگر 9,000 ہماری ڈسبرسمنٹ سائٹس ہیں، اور اکثر ڈسبرسمنٹ سائٹس میں لوگوں کو عزت سے بٹھایا جاتا ہے، جیسے آپ بیٹھے ہیں ڈسٹنسنگ سے ایسے بٹھایا جاتا ہے. ہاں ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے. ہاں لوگوں کو پرابلم بھی ہو رہا ہے بائیو میٹرک کے ساتھ 3 سے 7% کو، مگر اگر یہ میں چیکس ہٹا دوں تو پھر ویسے ہی پلفریج ہوگی، ویسے ہی چوری ہوگی، ویسے ہی کرپشن ہوگی جو سماجی تحفظ کے اداروں میں پچھلے 70 سال سے ہو رہی ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک لارجر انٹرسٹ میں ہم نے کیا چیز کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آن اے ڈیلی بیسس ہم اپنی SOPs ریوائز کر رہے ہیں. آن اے ڈیلی بیسس ڈیٹا کو دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کہاں ہے، اس کا سلوشن کس کے پاس ہے، بینک کے پاس ہے، ہماری مانیٹرنگ ٹیم کے پاس ہے، یا ہمارے جو افسران ہیں، اساس کے افسران ان کے، یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے. جی میں جواب دے دوں ان کا، میں ان کے سوال کا جواب. جی دیکھیے اس کا جواب یہی ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. انسان گھاٹے میں ہے. مولانا صاحب نے ایک اچھی بات کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا. کئی دفعہ ہم جب جذباتی ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، ایموشنل ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو آپ بہت ساری سینسٹیوٹیز باہر کی نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ اپنے اندر کی بات کر رہے ہوتے. تو مولانا صاحب تکلیف محسوس کر رہے ہیں، وہ اپنے پاکستانیوں کی بھی، اپنے ارد گرد وہ بھی انسان ہیں، لوگ روز لوگوں سے ملتے ہیں، ان کی تکالیف سنتے ہیں. تو اگر انہوں نے اپنے دل کے جذبات میں کوئی بات ایک اللہ سے دعا کی ہے یا کوئی بات کی ہے، تو میرا نہیں خیال وہ کسی کے لیے ٹارگیٹڈ ہے. اس کو درگزر کرنا چاہیے، اور اس کو جو کل سے بہت سارے لوگوں نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ایک میرے خیال میں ایک ایسے ہمارے ملک میں جہاں بہت سارے لوگوں کو یہ اعتراض ہے فلاں نے مجھے یہ چبھتی بات کہہ دی، فلاں نے یہ چبھتی بات کہہ دی. تو مولانا طارق جمیل ایک ایسا نام ہے کہ جو زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ محبت بانٹتے ہیں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ہی میٹھی بات کرتے ہیں، جو کہ ہماری سوسائٹی میں ویسے ہی کم ہے. حالانکہ ہمارا اور آپ کا جو کلیگ شپ کا ریلیشن شپ ہے، اس میں ہم نے جواب دینا ہوتا ہے، آپ نے سوال کرنا ہوتا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اپنی اپنی روش میں سوال سے بھول کے اس کی ٹون پہ فوکس ہوتا ہے، جواب دینے والے کا بھی، کرنے والے کا بھی. تو ایسے معاشرے میں جہاں پہ ٹالرنس پہلے ہی کم ہے، وہاں پر مولانا صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نعمت ہیں. آپ ان کے کسی بھی نظریے سے، آپ کی مرضی ہے، آپ ان کے کسی عقیدے سے، کسی بات سے اپنا ڈیفرنس رکھیے، ان کی رائے سے بھی ڈیفرنس رکھیے، وہ آپ کا حق ہے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ مولانا جو ہیں وہ خوش گفتار ہیں،
اور بہت ہی میٹھی زبان والے، اخلاق والے. اور کل انہوں نے ایک پروگرام کے اوپر یہ بھی کہا کہ اگر کسی کی دل شکنی ہوئی ہے تو وہ ان سے معذرت چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو وہ سوسائٹی کو دیتے ہیں پیار، محبت، مٹھاس، وہی ہمیں انہیں لوٹانی چاہیے. میڈم یہ جو فریق ہیں ان کے اندر یہ پینک ہے کہ 2 ہفتے میں پیسے لے لیے تو لے لیے، اس کے بعد پیسے نہیں ملیں گے. تو اس جو ایک مت ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے رمضان سے پہلے اگر پیسے ملیں گے تو ملیں گے، اس کے بعد نہیں ملیں گے، اس کو آپ کیسے کلیئر کریں گے؟ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے سوال کیا، کیونکہ مجھے اس کی جواب دینے کا موقع ملا ہے. لوگوں کو جواب 15 دن کے اندر سب کو دے دیا جائے گا. 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان جو حکومت نے پرومس کیا ہے، سب کو جواب مل جائے گا. مگر 2 ہفتوں میں سب کی پیمنٹ شاید نہ ہو سکے. جب تک آخری فرد کی پیمنٹ نہیں ہوگی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. سینٹر کھلے رہیں گے، بینکوں کی برانچز ان کے لیے کھلی رہیں گی، اور ہمارا جو کمپلینٹ کا جو سسٹم ہے، جو اپیلز کا سسٹم ہے، وہ بھی ان کے لیے کھلا رہے گا. تو اس طرح کی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کو میسج آتا ہے کہ آپ حقدار ہیں تو آپ کو تاریخ والا میسج ضرور آئے گا، اور تاریخ والا میسج اگر وہ 3 ہفتے بعد بھی ہو تو آپ کو پیمنٹ ضرور ہوگی. اگر آپ کی پیمنٹ میں آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے بائیو میٹرک کی وجہ سے، تو آپ کے لیے حکومت نے نادرا کے دفاتر خاص طور پہ کھولے ہیں تاکہ آپ کی انگوٹھے کی تصدیق ہو سکے. اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ بے شک میرے ٹویٹر پہ اپنا آئیڈینٹی کارڈ نمبر لکھ کے اپنا اسپیسیفک پرابلم بھیج دیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے ہماری ہیلپ لائن میں لوگوں کو فون کرنے میں پرابلم ہو رہا ہے. ہماری ہیلپ لائن جو ہے اس میں اس وقت جو مطلب لاکھوں کی تعداد پہ 1 منٹ میں لوگ کیو ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ احساس کے سوشل میڈیا پہ میسج بھیج دیں، میرے پہ میسج بھیجیں. انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ سب کی انڈیویجولی تکلیفیں دور کی جائیں گی. بہت شکریہ. اسلام آباد میں معاون خصوصی ثانیہ نشتر اور شہباز گل نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حساس ایمرجنسی پروگرام میں شفافیت بہت اہم ہے. کیٹیگری 1 سے دسمبر میں 8,20,065 لوگ نکالے گئے ہیں. کیٹیگری 1 سے 12,000 لوگ کل نکالے گئے. یہ پروگرام بالکل غیر سیاسی بنیادوں پر چلایا جا رہا ہے.